یہ جو حلقہ ہے یہ ہم لوگ جوڑیں گے، جو پچھلی تھی وہ ریویژن کی تھی، اور اس سے پیچھے جو تھے ہم لوگ بات کر رہے تھے کچھ چیزوں کے اوپر، اور اس میں سے ایک جو چیز تھی وہ تھی ہاں یہ تھی صحیح. اچھا، میں اس کو زیادہ ابھی ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو کچھ چیزیں اس میں سے بتا دیتا ہوں. دیکھیں، ایک ہم لوگوں نے یہ بسم اللہ کو اور کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ 786 تھا یہ بسم اللہ کے، اور کئی کہتے ہیں نہیں یہ تو ہرے کرشنا تھی اور یہ وہ اس کا. تو ہم لوگوں نے اس کو سارا ڈی کوڈ کر کے پتہ کر لیا. تو ایک جو چیز تھی، اب یہ آپ لوگ کچھ الفاظ ہیں یہ آپ لوگ پڑھ لیں. یہ وہی الفاظ جو ہرے کرشنا میں آتے تھے، کیونکہ میں بسم اللہ کے الفاظ کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں اس کو بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے یہ جو اس ہے رے یہ اور اس کے جو الفاظ تھے اس سے یہ الفاظ بنا دیے اردو کے. اب ان کا بھی ٹوٹل نمبر وہی ہوگا جو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کا ٹوٹل نمبر 786 بن جانا ہے. کوئی رش کو حیران کر رہا ہے، کوئی ایک شہر پہ لوگ جا رہے ہیں، یہاں پہ سب کو یرکان ہو رہا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ شہر یرکان ہے، شیر رکھنا ہے اور شکاری ہرن ہے. اور ایسے آپ اسکریبل پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی کھیلی ہوئی کہ نہیں، ہم لوگ بچپن میں کھیلتے تھے، وہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی پیسز ہوتے ہیں وہاں پہ انگلش کے الفاظ بناتے تھے. لیکن اس سے ہم لوگ کتنے الفاظ، صرف ایک اگر بسم اللہ کے الفاظ سے میں نہیں کچھ کرنا چاہ رہا تھا، اس میں میرا خیال ہے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے اگر اتنے الفاظ بن جاتے ہیں، پھر بسم اللہ کے اسی سے مجھے 10-20 الفاظ مل جائیں گے. لیکن اگر ہم 786 کا نمبر جب لیتے ہیں تو کم از کم ہزاروں الفاظ بن جائیں گے، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو ضرور بن جائیں گے، کیونکہ میں الفاظ بھی آگے پیچھے کر سکوں تو جسٹ کیلکولیشن اور کسی ایپ میں ڈال دوں تو کتنے الفاظ بناتا پھروں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی انسان، یہ بہت بڑا اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں. جب ہم لوگوں نے ہاں یہ پہلی چیز، اس جملے سے پہلے میں یہ سلائڈ کو سیکوینس کو میں دیکھتا ہوں. فار می نیور مائنڈ وچ واز دی فرسٹ، پہلے لوگوں نے پہلے بسم اللہ کا جو میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کے کسی نے چھیڑ خانی کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہر اچھے کام میں، جیسے میں نے ایس کیو ایل کوڈ کا بتایا تھا، ہیکرز کا بتایا تھا، چیزیں صحیح بنی ہوتی ہیں اسی میں سے اس کو ایکسپلائٹ کر کے خراب کرتے ہیں. تو بعد میں لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے یا لوگوں کو مطلب برا بھلا کہنے کے لیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے، ہرے کرشنا کے کون پہلے کس نے پہلے کیا تھا، آئی ڈونٹ کیئر. وائی آئی ڈونٹ کیئر؟ کیونکہ وہ دونوں ہی حرام ہیں. اس کو الفاظ میں لکھنا اللہ کے نام کو، یہ چیز یہی تو بے حرمتی ہے. لیکن اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ نہیں یہ تو ہرے کرشنا ہے، اس انسان کو اگر وہ کسی کوئی اس کا پیر ہے یا کوئی اس نے یہ لکھ دیا ہے، تو اس کا جو دل میں وہ چیز ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے ایک انسان کی، وہ آپ کی بات نہیں پھر سنے گا. تو ہم لوگ کو جو اسلام کی طرف لوگوں کو میں ایسے سمجھتا ہوں ہم پش بیک نہیں دینا، ہمیں ان کو اچھے طریقے سے جو اللہ نے طریقہ بتایا ہوا ہے، معزت الحسنہ. جب ہم لوگوں نے فرعون کی میں نے آپ کو مثال دیتی تھی لاسٹ سال کہ اللہ کو تو پتا تھا اس کا اینڈ کہاں پہ ہونا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے کیا بتایا کہ جب آپ ان سے بات کریں قولا لینا، آپ سے نرم بات کریں. تو یہ اسی میں آپ سمجھ لیں کہ اچھا اس کے اوپر میں یہ تو آیت جو ہے یہ میں نے آپ لوگ کو ابھی لگا دی ہے، یہ بار بار ہمیں پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے. اس میں سے بہت سے لیسن ابھی نکال دوں گا تھوڑے سے، لیکن بہرحال اس میں سے بہت یہ 1 اور 2 والی جو میں نے بتایا ہوئی آپ کو یہ ہم لوگ پڑھ لیں گے. لیکن ہاں یہ ہم لوگ نے جو اسٹار اور ایچ آف دی اسٹار سائن از ود دی ایلیمنٹس آف دی ارتھ، وہ جو اسٹار آف ڈیوڈ تھا اس کے ہم لوگوں نے یہ 4 چیزیں پڑھ لی ہوئی کہ اس میں یہ یاد رکھیے کہ زمین جس سے بنی تھی اس سے یہ لوگ کوئی نہ کوئی لنک کرتے ہیں. آج آپ لوگوں نے مجھے روکنا ہوگا اگر میں زیادہ فاسٹ پیس میں جا رہا ہوں، کیونکہ میں میک شور کرنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے. اگر آپ کو میں بہت تیزی سے نکلوں تو آپ نے مجھے سٹاپ کرنا ہے. جو
آج میں آپ کو کچھ ایکسپوجر دے دیتا ہوں کہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بولی تھی کہ جو یہ جادو یہ ساری چیزیں جو شروع ہوئی تھیں ساری، تو یہ اسٹار آف ڈیوڈ، بلکہ ہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو یہیں پہ مل گئی، ایک تو لیسن آپ کو یہیں بھی مل جائے گا۔ یہ دیکھ لیں، انوٹیشن پکڑ لیتا ہوں میں، یہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ ہے کوئی ہمیں یہ پڑھ دے گا یہ قرآن پاک کی آیتیں؟ چلے یہ میں پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی ترجمہ وغیرہ بتا دے تاکہ ہمیں بار بار اس میں آنا ہے تو پھر ہم پہلے یہی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ کوئی میری بیٹی ادھر سے پڑھ دے مجھے، اچھا ایک سیکنڈ یہاں سے۔ کہ میں پڑھتی ہوں۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے خاوند تو بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مطلب انہوں نے اتباعت کی، اور یہ آپ لوگوں کے بعد میں ہم لوگ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، لیکن یہ ہمیں سطحی طور پہ پتا ہو کہ یہ کیا تتلو کا مطلب سب کو پتا ہے۔ اچھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو باتیں کی گئی، کیونکہ ان کی حکومت تھی سب کے اوپر، پرندے بھی اور جنات بھی اور انسانوں کے اوپر بھی، بلکہ ایک جو بلبل تھی چھوٹا سا ایک پرندہ وہ غائب ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تو میں تو ذبح کروں گا، وہ کہاں پہ غائب ہے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے اور ان کی وفات کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیشے کے جگہ پہ لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے ہو گئے اور پتہ نہیں چلا، دابۃ الارض کیڑے کو جب پتہ چلا اس نے کھائے، وہ جو چھڑی تھی اس کو کھانے کی وجہ سے وہ ان بیلنس ہوئے۔ اللہ کی جب تک مشیت تھی جنات کو کام پہ لگایا ہوا تھا، ان سے مزدوری کرواتے تھے، اب ہم نے ان کو خدا بنا لیا ہوا ہے جنات کو، ان سے مزدوری لیتے تھے سلمان علیہ السلام۔ اور انہی صورت میں صورت سبا کی آپ لوگوں نے پڑھ لی بھی ہے کہ جس کے پاس
اللہ کی کتاب کا نالج تھا وہ سپیریئر تھا وہ عفریت سے. اور عفریت کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا، یہ جو جنات کی بہت سی قسمت ہے، عفریت بہت مطلب طاقتور ہوتے ہیں. اور اسی لیے ایک اور بھی چیز میں آپ لوگ کو یہاں پہ بتا دوں، اگر کوئی کبھی آپ کو ٹاکرا ہو جائے کسی سے، تو اگر جو ایک عفریت ہوتے ہیں اور ایک مارد ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. ایک میں نے بلکہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہم لوگ وہ یوٹیوب کی جو پالیسی کی وجہ سے وہ رن نہیں کریں گے، آپ لوگ اپنا دیکھ لیجئے گا. اور جیسے ہم لوگوں نے ایک فرحان جو جادوگر تھا اس کی بات پتہ کی تھی، ایک اور بھی ہے جادوگر آدم، وہ آپ کو آخری سلائیڈ میں مل گئی ہوں گی، ان کی زبانیں بھی سن لیں. اور ویسے بھی میں آپ کو ایویڈنس بھی دے دوں گا. تو ایویڈنس اسی سے ملتا تھا، وہ جو آیتیں ہیں قرآن پاک کی، تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو مارد ہیں وہ تو بڑے پکے شیطان کے ٹوٹے ہوتے ہیں، وہ نہیں پیچھے ہٹتے اور وہ بات نہیں سنتے. عفریت اسلام لے آتے ہیں. اور اسی سے کیونکہ میں نے وہ چیزیں جادوگروں کی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں گاہی کے لیے، اور اسی لیے ان عرب ورلڈ میں جو ان کو توبہ کرواتے ہیں تو انہی لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے بھی بات بتا رہے ہیں، وہ اس سوسائٹی سے ہو کے آئے ہوئے تو ان کو زیادہ پتہ ہے. تو وہ اس کے بھی الفاظ یہ تھے کہ ایک ان کی استعانت نہ لی جائے. اور ایک جو عفریت ہوتا ہے وہ بے شک طاقتور ہونے کے بعد وہ بات سن لیتا ہے، کبھی اسلام لے آتا ہے، لیکن جو مارد ہوتے ہیں وہ بڑے سخت والے ہوتے ہیں. تو اگر انسان کو یہ فگر آؤٹ ہو جائے کہ یہ کبھی کبھی بول بھی جاتے ہیں، تو اگر وہ مردہ میں سے ہیں، مارد ہیں، تو وہ نہیں سنے گا بات. اچھا، اس کا مطلب جب وہ فوت ہو گئے سلیمان علیہ السلام، تو ان کے کہتے ہیں کہ جو تخت تھا اس کے نیچے سے یہ شیاطین نے، یہ جنات نے کیا کیا، انہوں نے اپنے زمانے میں یہ جادو کی ساری چیزیں یہ جیسے کسٹڈی میں رکھی ہوئی تھی ان کے، وہ لوگوں سے یہ جو الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں جادوگر، تو ان کا سارا سامان، یہ ساری چیزیں وہ چھپا لی، قبضے میں کر لی ہوئی تھی. تو ان لوگوں نے ان کا وہ نکلوائی. اور یہ معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی طاقت تھی، یہ تو جادو کے زور پہ، وہ تو اللہ کے کوئی پیغمبر نہیں تھے، وہ تو جادو کے زور کے اوپر یہ سارا حکومت کر کے گئے ہیں. ان کمینوں نے ایسی باتیں شروع کر دی. اور ابھی بھی اصل میں المیہ کیا ہے، میں بہت سال پہلے کراچی میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا، اکثر ابھی بھی پاکستان میں تو خیر میں نہیں تھا، تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 20-25 سال پہلے، وہاں پہ وہ کراچی کے جو اسٹریٹس میں وہ جو ریڈیو پہ وہ لگے ہوتے تھے کارڈز وغیرہ، دعاؤں وغیرہ، تو وہاں پہ اکثر نقشے سلمانی ملتے ہیں ان کے. ابھی بھی یہ جو سلمانی انگوٹھی، سلمانی چھڑی، سلمانی وہ کارڈز، معاذ اللہ، یعنی کہ قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان لوگوں نے سارے وہ سیریز اور کارٹونز اور یہ ساری چیزیں یہ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ الفاظ، وما کفر سلیمان، تو سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا. اچھا، یہ اس میں ایک تو ہم لوگوں نے کچھ لیسن اپنے لیے ڈھونڈنے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے، کیونکہ یہاں پہ جادو کا ذکر تو نہیں ہے اس لائن میں، لیکن یہاں پہ جا کے آپ کو آ جاتا ہے. تو یہ جو سحر ہے، اس کا مطلب جو سحر کی بات ہو رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے گواہی دی کہ وہ انہوں نے کفر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ دلیل ہے سب سے پہلی. اور اس میں سے آپ خزانہ نکالتے جائیں گے، نکلتا جائے گا، لیکن میں نے چونکہ جلدی سے گزرنا ہے، جلدی میں بھی 10 منٹ تو لگیں گے ہی، لیکن آپ نے اپنے اسی میں سے نکالا. یہ جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اس کا مطلب جادو کرنا کفر ہے. اس لیے کئی چیز ہم سرفس لیول سے گزر جائیں گے. میں نے آپ کو جو چیزیں بتا دی ہیں، میں نے اتنی بھی نہیں کبھی بتائی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی کوئی بیوقوف نہ بنائے، لیکن آپ نے یہ چیزیں سکھانی نہیں ہے، نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ یہ اپنے لیول کے ہم لوگ کیوں سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے پتہ چلے کہ تعویذ کیا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، ہمیں کو تھوڑا سا، میرا طریقہ یہ ہے، مجھے نہیں پتا کیسے انسان، میں لوگوں کو ہیمرنگ مطلب تھوڑے نہیں مارتا ہوں، میں ان کو مارجن دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ 99% لوگ فوٹو کاپی دے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو
اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا میرے پاس کون کون سی، میں نے کہاں سے، وہ تو انسان کو پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کئی ملکوں میں کئی ایسی کتابیں ہیں، اس کی ایک ہنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ جو سلیمان، وہ جو کیا نام، فرحان سلیمان تھا جو جادوگر، اس نے اپنے باپ سے جو چیزیں، اس کا میں نے ترجمے میں نے اس کی کتابوں کا نام نہیں بتایا، تو اس نے جو اپنے باپ سے وہ بڑی، وہ ایسی کتابیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوریجنل تو ہے ہی نہیں ہے. تو جو ایسی کئی چیزیں ہیں جن کو کئی ملکوں نے بین کیا ہوا ہے، وہ ملتی ہی نہیں. ابھی انٹرنیٹ کی دنیا سے تھوڑا سا زیادہ، تو اس میں اچھی چیزیں نہیں ہیں. اور ان بیوقوف لوگوں نے ان چیزوں کو کاپی کیا ہوا ہے. اور مجھے تو کئی چیزیں ایسی پتہ ہیں جو میں نہیں کبھی بولنا چاہتا ہوں. اگر ان لوگ کو تو پیسہ بھی نہیں کمانا آتا. میں آپ لوگ کو آن ریکارڈ بول رہا ہوں، مجھے ملینئر بننا ہوتا نا، تو میں مہینوں میں ملینئر، ڈالروں کے ملینئر کی بات کر رہا ہوں. ان لوگ کو تو الٹا طریقہ بھی نہیں آتا، نالائق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ چھیڑخانی نہیں کرنی. ہمیں بس اتنا سیکھنا ہے کہ یہ کفر ہے، اس نظریے سے کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے، لوگوں کو کیسے بچانا ہے. وَيَعَلِّمُونَ، یہ جو لفظ ہے میں نے پہلے بھی بات بتا دیا تھا، وہ علم سے ہے. علم کہتے ہیں، علم ہے ایک لفظ، اس کے بعد جو بہت سارے لوگ علم سیکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں یعلمون، یعلمون الناس. اور یہ جو ورڈ ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں نے زیادہ، کہ بابل میں اب اللہ نے خود ہی بتایا ہوا، جو میں اس دن آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، جو بیبلون کے جو سٹار آف ڈیوڈ ابھی یہ لوگ کہتے ہیں، یا جو بھی سٹارز ہیں، تو اللہ نے کئی چیزیں ہمیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، کئی چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں ہمارے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہاں یہ بابل کا ذکر تو اللہ نے بھی کیا تھا، فرشتوں کا بھی ذکر کیا تھا، ہاروت ماروت کا. یہ کوئی آئے تھے اور یہ سکھا رہے تھے لوگوں کو، لیکن وہ سکھانے سے پہلے بتا رہے تھے یہ فتنہ ہے کہ ازمائش ہے، نہ سیکھ. جو اس دن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک عورت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آئی، اس نے کیا، وہ میں آپ کو دے بھی دوں گا، کبھی آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینی ہے. تو اس نے اپنا صرف اتنا ہی جرم کیا تھا، اور لوگوں کے پاس ان کو فتویٰ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ روئے جا رہی تھی. اس کو پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ کا مسئلہ تھا، دور تھا یا جو بھی. تو اس نے، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ تیرا کیا ماجرا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کا وہ نہیں ہے، یہاں پہ دور ہے یا جو بھی ہے. اس نے کہا میں تجھے تیرا مسئلہ حل کرواتی ہوں، لیکن تجھے میری بات ماننی ہوگی. تو وہ ایک رات کو 2 کتے لے کے آئی، عجیب قسم کے. ایک کے اوپر خود سوار، کتے پر کون سواری کرتا ہے، لیکن ایک کے اوپر خود سوار ہو گئی، ایک کے اوپر دوسری سوار ہو گئی. اور یہ بابل کے شہر کی بات تھی. اور وہ چلے گئے، اور اس نے دیکھا کہ 2 ایسے لوگ تھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے. اب یہ 2 لوگ تھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور بابل میں تو یہ ہمیں ہنٹس کہیں ملتی ہیں کہ غالباً وہ ہاروت اور ماروت ہوں گے. تو بہرحال ہم اس کی اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے اس کی اتھینٹیکیشن کے اوپر، لیکن یہ چیزیں ہمیں علماء کئی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں. تو اینی وے اس نے کہا کہ یہ تندور ہے، اس کے اوپر پیشاب کر. پہلے انہوں نے کہا ایگزیکٹلی یہی کہ یہ کفر ہے، یہ مت کر، یہ نہیں سیکھ، یہ اچھی ٹھیک نہیں ہے چیز. وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، مجھے سیکھ کے چھوڑنا ہے. اب وہ سیکھ کے چھوڑنا ہے، تو وہ کیا تھے کہ ما یفرقون به بین المرء وزوجه، جو تفریق، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم ہمیں 2 بہت سے قسم کے جادو ہوتے ہیں، سحر تفریق وغیرہ یہ وہ، لیکن کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حرف اور عطف، یہ ہمیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ایک قریب لے کے آتا ہے انسانوں کو، ایک دور لے کے جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی کلام، یہ آپ سامنے پڑا ہوا ہے کہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں، وما ہم بضارین، کہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. اللہ کے حکم، اللہ کا جو جب تک اذن نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ. بس انہوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن شاید اللہ نے ویسے ہی ان کی ازمائش رکھی، لیکن انہوں نے اپنا آ کے منہ کالا کرنا تھا لوگوں نے. اور یہ آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا.
anyway وہ جو سٹوری تھی اس میں انہوں نے پہلے اس کو کہا کہ تو نہیں کر, تو پھر بعد میں اس نے کہا اچھا سیکھ نہیں, تو جا کے پیشاب کر گیا تندور میں. تو اس تندور میں اس نے پہلے گئی, کہتی میرے ہیبت جاری ہو گئی, تو میں نے آ کے جھوٹ بوٹ بول دیا. 3 دفعہ اس کو بھیجا کہ تم نے ابھی تک پیشاب نہیں کیا, اس کا مطلب وہ جھوٹ بولے تھے میں نے کیا. تو نے کہا کیا دیکھا, تو کہتی تھی کچھ بھی نہیں. تو کہتے تھے جھوٹ بولی, چلے جا تو بچ جائے گی. تو آخری دفعہ جب اس نے کہتی ہے کہ میں نے اپنے مطلب اپنے نفس کے اگینسٹ میں نے پیشاب کر دیا, تو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار تھا وہ آسمان کو چلا گیا. تو اس نے کیا بتایا, تو اس نے کہا ہاں اب تیرا کام بن گیا, کیونکہ وہ تیرا ایمان تھا جو نکل گیا اب. تو اس نے ایکسپیریمنٹ کے لیے اس نے کہا کہ بیج بویا, تو پھر وہ پودا اس کو کمانڈ دے رہی تھی, پودا نکل آیا. اس نے کہا آٹا بن جا, آٹا بن گیا. روٹی بن جا, روٹی بن جا. تو وہ ڈر گئی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آ کے وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ میرے لیے کیا معافی. کہتی ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں اس سے زیادہ میں نے ایکسپیریمنٹ کوئی نہیں کیا. یعنی اسی کے اوپر وہ ڈر گئی کہ یہ ظاہری بات ہے جنات یہ سارا کر رہے ہوں گے, لیکن اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میری تو آخرت, اب یہ والی آیت ہے اس کو سمجھ میں آ گئی کہ آخرت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہم لوگ کتنا یہ میں نے کیوں اتنا وقت لیا ہے آپ لوگ کو یہ چیز بتانے کے لیے. ہمیں تعویذوں کا کیا نہیں پتہ چل گیا ابھی تک, کس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کیا ابھی تک ہم اتنے یتیم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم مطلب کیا بولوں, I'm speechless. میں نے تو آپ کو بتا دیا, میرے پاس کوئی مجھے یہ کہتا ہے اتنے سالوں کے بعد, مجھے کوئی کہتے ہیں جن صاحب نہیں ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری زندگی جن کے بغیر, اتنا تو مان لے کہ قرآن میں سورۃ جن ہے, اللہ نے قرآن میں یہ چیز بولی بھی ہے, بس اتنا یقین رکھ لے. نہیں ہوتا, نہیں وہ کسی کے اندر نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے میں تو چپ کر جاتا ہوں. مجھے تو بحث ہی کرنی ہی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے جادو نہیں ہوتا, نہیں ہوتا بھائی, نہیں ہوتا, جا اپنی زندگی ایسی گزار, میں کیا کر سکتا ہوں. ایک انسان کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلانا بندہ تو وہ ہمیں یہ دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے, وہ تعویذ ہے اور وہ ہے, بھائی لے لو آپ, میں کیا کروں, میرے لیے حرام ہے. میں سے سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے یہ حرام رستہ ہے. آپ نے ادھر جا کے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, میرے پاس کیوں آ رہے ہو آپ, اس سمپل ایز دیٹ. میرے پاس تو یہی ہے میری پٹاری میں, قرآن اور حدیث. یہ چیزیں خرافات ہیں, ان میں چیزوں میں بہت گندگی ہے. میں نے نہیں بحث کرنی, میں نے نہیں لڑائی کرنی, میں کیوں لوگوں کی میں جنرلی اسپیکنگ بتا رہا ہوں یہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط. آپ کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے, why you came to me, it's just waste of your time as well as mine. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنی بکواسیات کا. آپ کو کوئی چیز اگر اتنا ایکسپوجر ملنے کے بعد آیتیں قرآن کی, حدیثیں ہم پڑھنا شروع کریں گے کہ آپ حدیثوں میں کیا ہے, اوپن لکھا ہوا ہے, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, جس نے تمائم کے اوپر, یہ جو تعویذوں کے اوپر, اور جو کرنے والی کہانی ہے, جو اصل معوذتین ہیں, وہ لوگ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. کیا بندہ اینی وے, یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بار بار یہ بتائے گی یہ والی. اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, یہاں تک کسی کا کوشچن ہے؟ ہاں جی, یہ جو عفریت اور مارد 2 نیم ہے, یہ مطلب جیسے ہم لوگ کی کاسٹ ہوتی ہے مطلب راجپوت اس طرح, تو یہ ان کی گروپنگ کس بیس پر ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا یہ چیز آگے جا کے, اور مجھے بھولے نہ آپ لوگ یہ سائڈ نوٹس پہ لکھ لیں, کیونکہ میں کتاب تو فالو کر نہیں رہا ہوں, لیکن مجھے الٹیمیٹلی یہ کلاسیفیکیشن ہے بیسڈ آن دی ایبلٹی, مطلب کہ ان کی جتنی قابلیت ہے. جیسے ہم میں کوئی ایک بندہ ہے وہ پہلوان ہے, اور ایک بندہ وہ کم ایبلٹی کا بندہ ہے, ایک ڈاکٹر ہے اور ایک مزدور ہے. اس میں ایک تو علم وہ ہے جو انسانوں نے خود ڈاکٹر بن گیا ہوا ہے, ایک اللہ نے کئی انسانوں کو قوت والا بڑا انسان بنا دیا, اور ایک کو بہت ہی کمزور. ان میں کئی ان میں اڑنے کی تو صلاحیت ہوتی ہے. اچھا ان میں فاسٹ وہ بھی ٹریول کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. ان میں کئیوں کو زیادہ طاقت دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے,
کئیوں کو کامت، ان میں یہ نہیں ہے کہ ان کے مختلف قبائل ہوتے ہیں ان کے بھی، لیکن یہ بیسڈ وہ نہیں ہے کہ جو عفریت اور یہ جو مارد ان میں کتنا کوئی زور کا ہے، کتنی وہ ان میں یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ اس بیس کے اوپر ہے. تو اسی لیے یہ جو ہم لوگ پڑھیں گے کہ جو ان کے بڑے بڑے، جیسے ظاہری بات ہے وہ آپ لوگوں نے حدیث بھی پڑھ لی ہے کہ ان میں سے ہائرارکی ہوتی کیا، کسی کو رتبہ ملتا کیسے ہے. جیسے ایلومناٹیز میں یا فری میسونک جو ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا یہ کور کروں گا، تو میں نے آپ لوگ کے لیے کچھ سلائیڈز لے آیا ہوں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس میں بھی جو ونگز ہوتے ہیں، جو اس میں جو رتبے پاتے ہیں، یا جو شیطان عیسی کی بات کر لیتے ہیں جو سامنے ہے، جو جادوگر ہے ان کے اندر جو بڑا جو جادوگر ایک رتبہ جو ملتا ہے اس کو، تو قطب کہتے ہیں اس کو. جیسے ہمارے ہوتے ہیں 4 قطب ہے، شمالی قطب، جنوبی قطب. ان میں جو سب سے بڑا جادوگر کون سا ہوتا ہے، جن کو قطب کہا جاتا ہے، وہ جو زیادہ کفر کرے گا، وہ زیادہ گندا کام کر کے بتائے گا اپنے شیطان کو. تو یہ اس چیز کے اوپر، بلکہ میں وہیں پہ لے جاتا ہوں آپ لوگ کو. اس ایک سیکنڈ ہے، میں آپ کو وہیں پہ لے جاتا ہوں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ مجھے سیکوینس میں جانا پسند بھی نہیں ہے، جو کوسچن ہے اس کو ہم لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے. ادروائز